بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع وہی اربعۃ احرف۔ فرماتے ہیں پانچویں نوع جو ہے عوامل سماعیہ میں سے پانچویں نوع وہ حروف ہیں تنصب الفعل المضارع جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، وہی اربعۃ احرف، اور وہ ٹوٹل کتنے حروف ہے؟ 4 حروف ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ ان ہے، وَيُسَمَّى ان الناصبۃ، اور اس ان کو ان ناصبہ نام رکھا جاتا ہے، یعنی نصب دینے والا ان ناصبہ جو ہے یہ اسم فاعل صیغہ مفرد مؤنث ہے، اور یہ کیا ہے؟ ناصبہ، ان ناصبہ یعنی وہ ان جو نصب دینے والا ہے، اسم فاعل کا ترجمہ کریں گے، اور یہ ان کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے۔ وَيُسَمَّى ان، اور اس ان کو نام رکھا جاتا ہے، ان کون سا ان؟ الناصبۃ جو نصب دینے والا۔ وَتَجْعَلُ الْمُسْتَقْبَلَ فی تاویل المصدر، اور یہ ان قرار دیتا ہے مستقبل کو فی تاویل المصدر، مصدر کے تاویل میں کر دیتا ہے، قرار دیتا ہے، یعنی مصدر کی تاویل کر دیتا ہے، اس کو مصدر بنا لیتا ہے۔ مستقبل کو کیا بنا لیتا ہے؟ مصدر بنا لیتا ہے۔ وَيَخْتَصُّ بِزَمَانِ الْاِسْتِقْبَالِ، اور ان خاص ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ زمانہ استقبال کے ساتھ۔ نحو ارید ان تقوم، یعنی کیا مطلب؟ میں چاہتا ہوں کہ تو کھڑے ہو جائے، یعنی تیرے کھڑے ہونے کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ اب اریدو فعل و فاعل ہے، ان ناصبہ ہے، اس نے تقومہ کو نصب دیا ہے، میم کے اوپر جو فتح ہے نا یہ نصب کی علامت ہے، ان نے دیا ہے۔ اب اس کی تاویل کریں گے تو کیا بنے گا؟ ارید قیامک بن جائے گا۔ ان تقومہ اس کی تاویل و مصدر کریں گے، ان اور فعل مضارع کو پکھلا دیں گے تو مصدر بن جائے گا قیامک، یعنی ارید قیامک، تیرے کھڑے ہونے کا میں ارادہ رکھتا ہوں، میں تیرے کھڑے ہونے کو چاہتا ہوں۔ تو یہ قیامک کیا بنے گا؟ مصدر اپنے مفعول بہ سے مل کر، نہیں، مصدر اپنے فاعل مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ اریدو کے لیے مفعول بہ بن جائے گا۔ وَلَن، اور دوسرے نمبر پہ حروف ناصبہ میں سے لن ہے، وَمَعْنَاهَا نَفْيُ الْمُسْتَقْبَلِ، اور اس لن کا معنی مستقبل کی نفی کرنا ہے، مع التاکید، تاکید کے ساتھ اس کی نفی کرنا ہے۔ نحو جیسے لن یضرب زید، زید ہرگز نہیں مارے گا، زید ہرگز نہیں مارے گا۔ اب یہ لن کا معنی مستقبل کی نفی کرنا ہے تاکید کے ساتھ، یعنی ہرگز نہیں مارے گا، مستقبل کی نفی کی کس نے؟ لن نے۔ اب کیا ہے؟ لن نے یضربہ کو نصب دیا ہے، فعل مضارع کو نصب کی علامت فتح ہے، اور زیدن جو ہے یضربہ کے لیے فاعل ہے۔ وقالت المعتزلۃ، اور معتزلہ نے کہا ہے للتعبید، للتعبید، یہ لام جو ہے، یہ لن جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ لام کہتا بیچ میں آتا ہے، چلو ٹھیک ہے، سبقت لسانی کی وجہ سے ادھر ادھر تو ہو جانا ہے نا۔ فرماتے ہیں معتزلہ کہتا ہے کیا؟ للتائید، یہ لام تائید کے لیے آتا ہے، ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ لأن اللہ تعالی نفی رؤیتہ، اللہ تبارک نے اپنے دیکھنے کی نفی کی ہے، یعنی اپنے دیکھنے کی نفی کی ہے، بقولہ، اس قول کے ذریعے، لن ترانی یا موسیٰ وہوا لا یری فی الدنیا والآخرۃ، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، وہوا لا یری فی الدنیا والآخرۃ، اس سے نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تعبید ہے معتزلہ کے نزدیک، نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی نفی ابدی کے لیے آتا ہے۔ لن کس کے لیے آتا ہے؟ نفی ابدی کے لیے، ہمیشہ کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ معتزلہ کہتا ہے۔
تعبید کا مطلب یعنی نفی ابدی کے لیے آتا ہے۔ اس کی دلیل کیا دیتا ہے؟ لأن اللہ تعالی لأن اللہ تعالی نفى رؤیتہ بقولہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیکھنے کی نفی کی ہے بقولہ، اللہ کے اس قول کے ذریعے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھو گے۔ اب لن نے ترانی کو نصب دیا اور یہ نفی ابدی کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ وَهُوَ لَا يُرَىٰ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اسے نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَكَانٍ، اس لیے کہ اللہ کی ذات کسی جگہ میں نہیں، دیکھا اسے جاتا ہے جو کسی جگہ میں ہو، اللہ کی ذات اس سے بالا ہے۔ اچھا، ولا فی جہتن، اور نہ اللہ کسی جہت میں ہے، سمت میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ اوپر نہ نیچے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی جہت یعنی وہ کسی جہت میں نہیں ہے۔ دیکھا اسے جاتا ہے جو کسی جگہ میں ہو، دیکھا اسے جاتا ہے جو جہت رکھتا ہو۔ اللہ کی ذات ان دونوں سے بالا ہے، پاک اور منزہ ہے۔ فَرُؤْيَتُهُ لَيْسَ مُمْكِنًا، پس اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ فَيَكُونُ، پس یہ ہو جاتا ہے کیا؟ لن لِنَفْيِ الْأَبَدِي، نفی ابدی کے لیے ہوتا ہے جو معتزلہ نے کہا ہے۔ وَكَيْ لِلتَّعْلِيلِ، اور تیسرے نمبر پہ کئی ہے، یہ کئی تعلیل کے لیے آتا ہے۔ اس کیا مطلب؟ علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَمَعْنَاهُ، اور اس کئی کا معنی أَن يَكُونَ مَا قَبْلَهُ سَبَبًا لِمَا بَعْدَهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ أَن يَكُونَ مَا قَبْلَهُ، اس چیز کا ہونا جو کئی سے پہلے ہے، اس کا ہونا کیا ہونا؟ سبباً، سبب ہونا ہے، لما، اس چیز کے لیے، بعدہ، جو کئی کے بعد تھے، یعنی کئی کا ما قبل سبب بنے کئی کے ما بعد والی چیز کے لیے۔ تو کئی کس کے لیے آتا ہے؟ تعلیل کے لیے۔ تعلیل کا معنی کیا ہے؟ یعنی کئی کا ما قبل، کئی سے پہلے والا اسم سبب بنے گا کئی کے بعد والے کے لیے، یا کئی سے پہلے والا جملہ سبب بنے گا کئی کے بعد والے جملے کے لیے۔ نحو اسلمت کی ادخل الجنت، میں نے اسلام لایا تاکہ جنت جاؤں۔ مصنف خود بیان کر رہے ہیں، تو ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ کئی ادخلہ میں ہے۔ کئی نے یہاں کیا ہے؟ تعلیل کے لیے آ کر ادخلہ فعل مضارع متکلم کو نصب کیا ہے، اور یہ جنت کیا ہے؟ مفعول فی ہے، کس کے لیے؟ ادخلہ کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے اسلام لایا تاکہ جنت داخل ہو جاؤں۔ اب کیا ہے؟ اسلام لانا یہ سبب بن گیا، فیکون الاسلام سببا، پس اسلام سبب بنتا ہے کس کے لیے؟ لدخول الجنتی، جنت داخل ہونے کے لیے، جنت جانے کے لیے۔ اسلام لائے گا تو پھر جنت جائے گا، اسلام نہیں لائے گا تو جہنم چلا جائے گا۔ آگے چلیں، وَإِذَنْ، اور چوتھے نمبر پہ اذن ہے۔ یہ اذن کس کے لیے آتا ہے؟ للجواب والجزائی، جواب اور جزا کے لیے آتا ہے۔ کما، جیسا کہ اذا قیل لک، جب آپ کے لیے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ انا آتی کا، میں تیرے پاس آ جاؤں گا، تو فتقول، آپ کہیں گے اذن اکرما کا، پس سے میں تیری عزت کروں گا، پس میں تیری عزت کروں گا۔ تو اب وہ کیا ہے؟ کہنے والے نے یہ کہا میں تیرے پاس آ جاؤں گا، تو اس کی جزا کیا ہے آنے کی؟ آنے کی جزا یہ ہے کہ اذن اکرما کا، پس میں تیری عزت کروں گا۔ تو اذن نے اکرما کا کو نصب دیا، اور نصب کی علامت بھی ان کے اوپر فتح ہے، اور اکرما فعل و فاعل کا اس کے لیے مفعول، اور یہ ہے کیا ہے؟ انا آتی کا
سوال کے لیے یہ جواب اور جزا ہے۔ آگے چلیں۔ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْفَاءِ أَوِ الْوَاوِ، اور جب اذن واقع ہو کس کے بعد؟ فا کے بعد، او الواو یا واو کے بعد اذن واقع ہو تو فوجہان، اس اذن کے بارے میں دو وجہ ہے۔ کقولک، جیسا کہ آپ کا کہنا، مجیباً جواب در حال کی جواب دیتے ہوئے، لمن اس شخص کو، قالا جس نے کہا، انا آتی کا میں تیرے پاس آ جاؤں گا، فاذن اکری منہ کا، پس میں کیا ہے تیری عزت کروں گا۔ اب یہاں کیا ہے؟ اکرمو کہہ کے آپ نے رفع دیا ہے، چونکہ کیا ہے فا کے بعد اذن واقع ہو گیا، لہذا رفع دینا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ جاز الرفع اکرمو کا، یعنی فعل مضارع کو جو اذن کے بعد آ رہا ہے اس کو رفع دینا جائز ہے۔ جاز الرفع، رفع جائز ہے۔ کیوں؟ لاعتماد ما، اس چیز کے اعتماد کرنے کی وجہ سے، بعدہا جو اس اذن کے بعد ہے، کس پر؟ علامہ، اس چیز پر، قبلہا جو اذن سے پہلے ہے، اس پر اعتماد اور تکیہ کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وجاز النصب، اور نصب جائز ہے۔ کیوں جائز ہے نصب؟ لأن الفعل مع الفاعل، اس لیے کہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ، لما کان مفیدا مستقلا، جب فعل اپنے فاعل کے ساتھ ایک کیا ہے فائدہ دینے والا، مستقل فائدہ دینے والا ہو، فعل اپنے فاعل کے ساتھ جب ایک مفید مستقل ہو، یعنی مستقل فائدہ دینے والا ہو، من غیر النظر الی حرف العطف، حرف عطف کی طرف نظر کیے بغیر، تو فکانہ غیر معتمد، تو پس گویا ایسا ہے جیسا کہ اعتماد نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، تکیہ نہیں کیا، علامہ اس چیز پر، قبلہا جو کیا ہے اذن سے پہلے ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا، اس پر تکیہ نہیں کیا، تو اس بنا پر کیا کریں گے؟ نصب دے دیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ رفع اذن کو محمل قرار دینے کی وجہ سے، نصب جو ہے اذن کو کیا ہے عمل دینے کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فا آنے کی صورت میں رفع دینا اس لیے چونکہ اذن کے لیے صدارت شرط ہے، جب فا پہلے آ جائے گی تو اس کی صدارت جو ہے وہ کیا ہے، تھوڑی سی گڑبڑیشن آ جائے گی صدارت میں، لہٰذا اس کو رفع دینا جائز ہے۔ تو کیا ہے؟ انا آتی کا فاذن اکرمو کا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، انا آتی کا فاذن اکرما کا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اذن کو عمل دیں گے تو اکرما کا پڑھیں گے، اذن کو ملغا کریں گے یعنی اس کے عمل کو باطل کریں گے، اس کو محمل قرار دیں گے تو اکرمو کا پڑھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ما بعد کے ما قبل پر اعتماد کرنے کی بنا پر اس کو رفع دیں گے، اور ما بعد پر ما قبل کے اعتماد نہ کرنے کی بنا پر اس کو نصب دیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔